ایک سوال یہ ہے کہ کوئی دلیل پیش کرے خمس دینے کی، مجتہد کو ہم خمس کیوں دیں؟ کہ کوئی دلیل؟ اول تو یہ کہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ خمس ادا کرنا واجب ہے. ان للہ خمسہ ولرسولہ وللمؤمنین. خمس قرآن مجید سے واجب ہے. اللہ کے لیے خمس نکالنا، اس کے رسول کے لیے خمس نکالنا، مومنین کے لیے خمس نکالنا. اس کے مصارف جو ہیں وہ کہاں کہاں صرف ہوتا ہے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں بیان کر دیے. خمس ایک اسلامک ٹیکس ہے. اگر ہم اسلام کو ایک منظم مذہب سمجھتے ہیں، اپنی مرضی کا مذہب نہیں سمجھتے، اللہ کا مذہب سمجھتے ہیں، تو اللہ کا مذہب جو ہے وہ انسانوں کے لیے. انسانی سوسائٹی میں مالدار لوگ بھی ہیں، فقیر لوگ بھی ہیں. انسانی سوسائٹی میں مجبور لوگ بھی ہیں اور ایبل لوگ بھی ہیں. انسانی سوسائٹی میں کمزور طبقہ بھی ہے اور طاقتور طبقہ بھی ہے. انسانی سوسائٹی میں اچھے کھاتے پیتے لوگ بھی ہیں اور رات کی روٹی کے محتاج لوگ بھی ہیں. اس میں اس سوسائٹی کو کنٹرول کہاں سے ہونا چاہیے اور کس طرح سے اسے کنٹرول کیا جانا چاہیے؟ زکوٰۃ اور خمس اسلامک سوسائٹی کے مالی امور کو کنٹرول کرنے کے لیے خداوند عالم کے حکم سے ہم پر واجب کیے گئے. زکوٰۃ بھی واجب کی گئی ہے، خمس بھی واجب کی گئی ہے. یہ اسلامک ٹیکس اس لیڈر کے پاس جمع ہونا چاہیے جو اس پوری سوسائٹی کو گورن کر رہا ہو. اس سوسائٹی کو گورن کرنے کے لیے اس کے پاس مالیات ہے. ٹیکس جمع ہو، جب تک جمع نہیں ہوگا ہم اس سوسائٹی کو پوری طرح سے کور نہیں کر سکتے، پوری طرح سے اس کو ہیلپ نہیں کر سکتے. غریبوں کی مدد نہیں کی جا سکتی جب تک کہ یہ کام ہو. اگر کہیں یہ بات دکھائی دے رہی ہے کہ خمس کا استعمال بعض لوگوں کی طرف سے غلط ہو رہا ہے تو یہ چیز اللہ کے حکم کو نہیں کنڈم کر سکتی. مثال کے طور پر یہ دیکھے کہ نماز غلط پڑھی جا رہی ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہی کنڈم ہے، نہیں پڑھی جانی چاہیے. ارے بات سمجھ. روزہ اگر غلط طریقے سے رکھا جا رہا ہے تو ہم یہ ذہن کے اندر بٹھائیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. نہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ روزے کے صحیح انداز کو، طریقے کو دنیا کے سامنے رائج کیا جائے تاکہ روزہ اچھے انداز سے اور صحیح انداز سے رکھا جائے، نماز صحیح پڑھی جائے، خمس صحیح نکالا جائے، صحیح ادا کیا جائے. ہمیں اس مجتہد کو دیکھنا پڑے گا جو اس کمیونٹی کو گورن کر رہا ہو، اور بغیر اس کے کوئی کمیونٹی پروگریس نہیں کر سکتی، ترقی نہیں کر سکتی. ہماری کمیونٹی جو شیعہ کمیونٹی ہے، اگر اس کے اندر ہم اس قانون کو جو الہی قانون ہے زکوٰۃ اور خمس کا، اس قانون کو نکال دیں گے تو ہماری کمیونٹی جو ہے وہ 2-4 ہفتے کی مہمان ہوگی، اس کے علاوہ نہیں. یا اسلام ہی ختم ہو جائے گا اور یا سوسائٹی جو ہے مسخ ہو جائے گی. لہذا خمس جو ہے، اب آپ اپنا کوشچن پھر دوبارہ دہرائیے، مجتہد کو کیوں دیا جائے؟ یہ جو مجتہد کہا جا رہا ہے یا مرجع یا اعلم، یہ کیسا ہے؟ اس کو اگر ہم یا تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت ہے ہی نہیں. دنیا میں کافر اور مشرک لوگ بغیر لیڈر کے نہیں رہتے. اسلام بغیر لیڈر کے رہ سکتا ہے؟ دین حق بغیر لیڈر کے رہ سکتا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ ہمارے لیے کسی لیڈر کی ضرورت ہے. تو جب لیڈر کی ضرورت ہے تو وہ انسان
کہ جو خدا سے سب سے زیادہ قریب ہو، سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، اپنے نفس کو مارتا ہو، دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہو، اسی کی لیڈرشپ کہلائے، اس لیے کہ وہ اپنے پیٹ کو نہیں بھرے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ ایسے ہی انسان کو مرجع، عالم یا مجتہد کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی انسان کو الہی امانت دی جاتی ہے تاکہ وہ پوری کمیونٹی کو بہتر طور سے چلا سکے۔ اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض لوگ اگر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یا مجتہد کے پہلے کے لوگ، مجتہد کے نیچے کے لوگ اگر اسے غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ دیں کہ صاحب چونکہ یہ کچھ لوگ غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں، لہذا ہم خمس ہی ختم کر دیں۔ خمس کسی زمانے میں بھی ختم نہیں ہوا ہے، صرف ایک زمانہ تھا جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور تھا، اور خمس ہی پہچان بنا تھا شیعوں کے قتل کی۔ شیعہ لے کر کے آتے تھے امام کو خمس دینے کے لیے، اور پہچانے جاتے تھے، پھر گرفتار کیے جاتے تھے اور قتل کیے جاتے تھے۔ لہذا امام نے شیعوں کی جان کو بچانے کے لیے وقتی طور سے خمس معاف کر دیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا جب دور آیا تو آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کے بابا نے خمس معاف کر دیا تھا، آپ بھی خمس معاف کر دیجئے۔ امام نے کہا کہ یہ خمس جس وجہ سے معاف کر دیا گیا تھا، اب وہ وجہ ختم ہو گئی ہے، اب تمہارے پر دوبارہ وہی حکم لاگو ہے۔ لہذا حکم جو ہے وہ کسی طرح سے تبدیل نہیں ہو سکتا، اور مجتہد کو اسی لیے دیا جاتا ہے کہ وہ نائب امام زمانہ ہے، اور امام زمانہ کی غیبت میں وہ گورن کرتا ہے پوری یونٹی کو، کمیونٹی